اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، ہماری الحمدللہ شہادت ثالثہ مقدسہ پر جو سیریز چل رہی ہے اس کا آج آخری ایپیسوڈ ہے قبل از ماہ رمضان، کیونکہ ماہ رمضان میں ہمیں شیعہ عقائد کے لحاظ سے مرزا انجینئر مفتی اسحاق کے فالتو قسم کے بیانات کا جواب دینا ہے، کیونکہ اس پر کوئی سچ ایکشن ابھی تک لیا نہیں گیا اور نہ ہی ان دلائل کو سامنے رکھا گیا جس کے وہ سب قائل ہیں۔ تو آج کی ہماری جو نشست ہے، مشہور زمانہ عالم جو اس وقت نجف اشرف میں ہیں، حافظ بشیر صاحب، ان کو جواب دینا ہے ہمیں، لیکن اس سے پہلے حضرت کا اعتراض دیکھ لیتے ہیں کہ وہ اعتراض اس بارے میں کیا کر رہے ہیں۔ تو مومنین یہ شہادت سے ثالثہ کو پڑھنا چاہتے ہیں، استغفر اللہ استغفر، گویا کو خدا کو کہنا چاہتے ہیں، خدایا تمہیں نماز بنانی نہیں آتی تھی، میں تمہیں بنا کے دکھاتا ہوں۔ اے رسول تمہیں نماز پڑھنی نہیں آتی تھی، اے 12 اماموں تمہیں نماز پڑھنی نہیں آتی تھی، کیونکہ کسی نے نہ پڑھا ہے نہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ میری تحقیق اور باقی کچھ علماء کی تحقیق کے بارے میں، اس کا لکھنے والا ایک شخص تھا جس کا لقب تھا شلمغانی، جو امام زمانہ کی غیبت صغرا میں تھا، جس پر امام زمانہ نے لعنت کی تھی۔ اس کتاب میں سب سے پہلے اس کا تذکرہ آیا تھا۔ جی سامعین گرامی قادر، آپ سب نے حافظ بشیر صاحب کی ویڈیو دیکھی ہوگی ڈیفینیٹلی۔ حافظ بشیر صاحب دیکھیں، اتنی بڑی ایج میں اس طرح بچوں کی طرح پھدکنا اور عجیب و غریب قسم کی یہ حرکتیں کرنا آپ کو زیب نہیں دیتا۔ تھوڑا سا میچورٹی کا، ذرا بڑے پن کا مظاہرہ کریں۔ آپ سے سوال کیا ہے تو اس کا سیدھا سیدھا جواب دیں کہ میرے نزدیک کی ثابت نہیں ہے۔ اس طرح بچوں کی طرح پھدکنا، چھلانگیں مارنا، چیخیں مارنا، یہ آپ جیسے بندے کو زیب نہیں دیتا۔ سفید داڑھی ہے آپ کی، بابا جی خدا کا نام ہے یار، کیا پھر آپ لوگوں کی جب میمز بنتے ہیں، آپ لوگوں کے مذاق بنتے ہیں، پھر آپ لوگوں کو وہ برا لگتا ہے، تو آپ ایسے کام ہی کیوں کرتے ہیں؟ خیر مجھے ذاتیات پہ نہیں جانا، میں بینگ ایز اے فرینڈ آپ سمجھ لیں کہ گائیڈ کر رہا تھا۔ چلیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہہ کے جان چھڑا لینا کہ یہ معصوم نے نہیں پڑھا، نہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس پہ بھی آپ کی جان نہیں چھوٹتی، کیونکہ عدم جواز تب ثابت ہوتا ہے جب حتی یارد فیہ نہی ان کا قاعدہ وہاں پر آ کر فٹن رہے۔ کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے عدم جواز شہادت ثالثہ در تشہد یا اذان یا ترجمہ یا کلمہ یا بلکہ ساری جو عبادات ہیں کوئی بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، آپ کے جو اصول ہیں ان کے مطابق بھی یہ بات فٹ نہیں اترتی۔ یہ آپ کی اپنی کتاب شاعر حسینی و پیغامات، حافظ بشیر صاحب آپ کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، آپ کی اپنی، اس میں صفحہ نمبر 81 پہ جواب دیتے ہوئے آپ نے خود اصول بیان کیا کہ کسی فعل کے جائز ہونے یا اس کے راجع ہونے کے ثبوت کے لیے یہ شرط نہیں کہ معصومین صلوات اللہ علیہ مجمعین نے بھی اس کو انجام دیا ہو۔ اگر مولا نے نہیں کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بات غلط ہے، اور بہت اچھی بات ہے، ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے، یہ آپ نے واضح ثبوت دیا ہے خود اصول لکھ کے۔ حافظ بشیر صاحب، میں کہوں گا خدا را باقی باتیں تو بہت دور، کم از کم بھی انسان کو اپنی لکھی کتاب تو پڑھ لینی چاہیے۔ اب آپ کی مرضی ہے، بڑے بندے ہیں، خیر کیا کر سکتے ہیں ہم۔ خیر ابھی تک تو دنیا کو یہ نہیں پتا کہ آپ باٹا پور سے کیوں گئے تھے نجف کی طرف، میں ذاتیات پہ نہیں جا رہا، نہ ہی مجھے جانا ہے، چلیں چھوڑیں۔ اب رہ گئی معصوم نے نہیں پڑھا، نہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، یا تو آپ نے جان بوجھ کے یہ بات کی ہے کیونکہ آپ مقصر ہیں، یا پھر آپ نے لا علمی میں یہ بات کی ہے تو پھر آپ کا الحمدللہ علم فارغ ہے۔ جو دعوی نیابت حضرت بقیت اللہ اور ولایت فقیہ کا دعویٰ ہے، آپ کو وہ سارا کا سارا فارغ ہو گیا الحمدللہ۔ آئیں کتب اربعہ سے ثبوت دیتے ہیں آپ کو، اور ان روایات کی ہمیں سند بھی صحیح ثابت کرنی ہے آپ کے سامنے۔ یہ من لا یحضرہ الفقیہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، جلد نمبر اول کتاب الصلاۃ، صفحہ 208، حدیث نمبر 938۔ حضرت حلبی وہ سوال کرتے ہیں میرے مولا و آقا جعفر صادق صلوات اللہ علیہ سے کہ لہو اسمی الائمۃ فی الصلاۃ قال اجملہم، کہ میں 12 کے 12 سارے ائمہ کا نام نماز میں لے سکتا ہوں؟ تو صادق آل محمد نے کیا فرمایا؟ اجملہم۔ یہاں دو تراجم اس کے آتے ہیں کہ خوبصورت کر کے یا پھر اجمالاً، اجمالاً یا خوبصورت، دونوں لحاظ سے دونوں تراجم ٹھیک ہیں۔ اور اجملہم باب الافعال کا صیغہ امر ہے عزیزان، اجملہم وجوب پہ دلالت کر رہا ہے، یہ باب الافعال کا صیغہ امر ہے، اور امر دلالت ہی وجوب پر کرتا ہے۔ جو تھوڑی سی بھی عربی کی شروط رکھتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ جائیں گے۔
ویسے تو علماء نے کبھی اس حدیث پر اعتراض نہیں کیا، لیکن مختلف تعویلات کرتے ہیں کہ جی آپ کو کیسے پتا کہ شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ تشہد میں زیادہ گواہیوں کے قائل ہیں اس حدیث کے لحاظ سے، کیونکہ یہ تشہد پہ دلالت نہیں کر رہی. تو سب سے پہلی شرح ہم شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ ہی کی کتاب سے کر دیں گے. یہ مطبوعہ بیروت لبنان امالی شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ میرے ہاتھ میں موجود ہے. اس میں صفحہ نمبر 456 پر انہوں نے جو تشہد یہاں املا کروایا، واضح یہاں پر عبارت موجود ہے، وَيَجْزِي فِي التَّشَهُّدِ شَهَادَتَانِ فَمَا زَادَ فَتَعَبُّدٌ یعنی در زبان فارسی وبی شازان برائی عبادت است. دو گواہیوں سے زیادہ تشہد میں جو آتی ہیں وہ عبادت کے لیے ہوتی ہیں. بات آپ کے سامنے بالکل واضح ہے، مجھے اس پہ آئی تھنک مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عزیزان، اب اس روایت کی ہمیں سند پر آپ کے سامنے بات کرنی ہے. تو اسنادی حیثیت سے یہ روایت ویسے تو علماء نے، جیسا کہ میں نے کہا، اس پہ کبھی کسی نے جرح نہیں کی، لیکن تعدیل کے لحاظ سے کچھ ہوتے ہیں لکیر کے فقیر جن کے لیے یہ کافی نہیں ہوتا. میں حافظ بشیر صاحب کو نہیں کہہ رہا، وہ آفتاب جوادی کے کچھ چیلے چپاٹے ہیں، انہیں آگ لگی ہوئی تھی کہ رہتی دنیا تک یہ سارے مل کے ایک صحیح سند روایت پیش کر دیں، ہم سب سے پہلے پڑھیں گے. تو اب اگر ایک باب کی ہو تو پڑھو. حافظ بشیر صاحب آپ کو نہیں، وہ جو سن رہا ہے میں اس کو کہہ رہا ہوں. یہ کتب اربع میں دوسری کتاب تہذیب الاحکام میرے ہاتھ میں موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 326 اور حدیث نمبر جی اس باب کی 194 194. یہاں پہ اس کی پوری سند موجود ہے اسی روایت کی. یہ ان بکر بن محمد الازدی ان ابان بن عثمان ان حلبی، پوری امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ تک جو روایت ہے قال اجملہم. اور جیسے کہ ہم نے پہلے وضاحت کی، یہ باب الافعال کا صیغہ امر ہے، وجوب پر دلالت کر رہا ہے لغوی لحاظ سے. پوری سند بھی آ گئی. سوری عزیزان، اس پر مزید ہم بات کر لیں اس روایت کی سند کیا ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کیا یہ تشہد پر دلالت کرتی ہے کہ نہیں. اشارہ شیخ صدوق کی کتاب سے آگے، لیکن عین اس حدیث کا تشہد پر دلالت کرنا وہ بھی آئے گا. پہلے ذرا ہم سند کے لحاظ سے بات واضح کرتے ہیں. یہ الوجیزہ میرے پاس موجود ہے، علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی الوجیزہ رجال الشیعہ، اور اس میں صفحہ نمبر 266 266 پر انہوں نے پورا ایک باب یہاں پہ رکھا ہے، خاتمہ اسناد شیخ صدوق کی تحقیق، کہ شیخ صدوق کی جو کتب میں خاص کر من لا یعترف الفقیہ میں جو ان کی احادیث ہیں، اس لحاظ سے علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ونور اللہ المرقدہ سرکار نے اپنی یہاں پر تحقیق پیش کی ہے کہ شیخ صدوق کی سند کس طرح سے ہے راویوں کے اوپر. اور عزیزان اسی کتاب الوجیزہ میں صفحہ نمبر 300 پہ جب ہم چلتے ہیں ترجمہ 334 میں، اور محمد الحلبی کی طرف جو اس کی سند ہے وہ کیا ہے؟ صحیح. جناب حلبی سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف اس کی سند صحیح ہے، الحمدللہ بالکل صحیح سند کے ساتھ روایت ہے. عزیزان مزید بار اب ہم چلتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں شیخ محمد صادق حیدری حافظ اللہ کی کتاب موجود ہے التوحید الخالص. اس میں صفحہ نمبر 188 188 پہ اسی حدیث حلبی والی حدیث کے لحاظ سے انہوں نے واضح یہاں پہ جو عبارت لکھی ہے تشہد کے لحاظ سے کہ ہم نماز کو نو سجدہ اور رکوع اور تشہد میں خود ہر کسی شخص کے بارے میں نام لے کر خود صلوات سے دعا کرتے ہیں. پھر آگے انہوں نے یہ حلبی والی روایت بھی لکھی ہے جیسے کہ آپ واضح دیکھ رہے ہیں اس متن میں. تو کس پہ دلالت کر رہی ہے عزیزان یہ عبارت؟ تشہد پر. اب آگے نیا ڈرامہ شروع ہو جائے گا، جی کون ہے یہ صادق حیدری، ہم ان کو نہیں مانتے. یہ تاریخ علماء نجف اشرف میرے ہاتھ میں موجود ہے، ان کی حجت الاسلام احسن نجفی صاحب کی، اور اس میں صفحہ نمبر 539 539 پہ آپ بالکل واضح دیکھ رہے ہیں، نام بھی اور آغا کی تصویر بھی موجود ہے، محمد صادق حیدری کمی و نجفی. اکابر علماء نجف اشرف میں ان کا شمار ہوتا ہے الحمدللہ. تو تمہارے نہ کہہ دینے سے کہ ہم نہیں مانتے تمہارا باپ بھی مانے گا. حافظ بشیر صاحب میں آپ کو نہیں کہہ رہا، اپنے تنے لگ جائے گا، جی جو سن رہا میں اس کو کہہ رہا ہوں. اب اگلی بات کہ معصوم نے نہیں پڑھا، یہ بات تو واضح ہو گئی کہ پڑھا کیوں نہیں پڑھا میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں. ایسی کوئی بات نہیں ہے مولوی صاحب، یہ ایک غلط تاثر دیا ہے آپ نے. سب سے پہلے تو علامہ مجلسی اول رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب، یہ میرے ہاتھ میں مطبوعۃ ایران موجود ہے، فقہ کامل فارسی. اس میں صفحہ نمبر 31 پر حضرت ابو بصیر روایت کرتے ہیں، یہ جیسا کہ علامہ مجلسی اول نے واضح لکھا ہے کہ سنت اس کے بنی بے افزائیت چنا کہ ابو بصیر حضرت جعفر صادق نقل کرتا صلوات اللہ علیہ.
वान्ना अली निअमल वसी व निअमल इमाम, यह रिवायत मौजूद है, मौला अली का नाम भी मौजूद है। अजीजान, अब इस रिवायत के बारे में मौलवी आफ्ताब जवादी, जो परले दर्जे का खयानतकार मुल्ला है, उसने क्या किया, ये उसकी किताब शर्री फैसला, शरई फैसला नहीं, शहादत सादत तशद्दुद के मुताल्लिक शर्री फैसला, शरई फैसला नहीं कहता मैं इसे, सफ़ा नंबर 112 पे उसने फ़िक़्ह कामिल किताब के लिहाज से क्या कहा है, मैं ज़रा वाज़े कर दूँ कि जी बुज़ुर्ग तहरानी फरमाते हैं यहतमिल अन यकुन तालिफ़ अल-जुरजानी और अल-मजलिसी अल-अव्वल, एहतमाल है कि मौलवी हसन ग़यासुद्दीन जुरजानी या मजलिसी अव्वल या मुल्ला मोहम्मद तकी हों इसके मुसन्निफ़ फ़िक़्ह कामिल के लिहाज से इसने इबारत लिखी अपनी किताब में। और यहाँ पे ये इबारत जो आप देख रहे हैं, तो पहली बात तो ये है कि एहतमाल यहतमिलो, पहली बात तो ये कि एहतमाली बात वैसे ही नाकाबिल कबूल होती है, चाहे वो जितनी मर्जी डींगे मार ले, एहतमाली बात वैसे ही नाकाबिल कबूल होती है, उसकी कोई वक़्त नहीं होती, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। अजीजान, पहली बात तो मौलवी आफ्ताब जवादी ने जो अपनी इस किताब में ये हरकत की है, इसने अज़रिया के हवाले से बहुत बहुत बड़ी खयानत की है अपनी इस किताब में, बहुत बड़ी खयानत की है, क्योंकि इन लोगों में शर्म नाम की तो चीज़ है ही नहीं। मैं ज़रिया के लिहाज से खयानत भी इसकी दिखाता हूँ, लेकिन पहले हम आफ्ताब जवादी साहब के स्टेटस की तरफ जाएंगे। अल्लामा ताजुद्दीन हैदरी रहमहुल्लाह की किताब शहादत सादसा का जवाब दर तशद्दुद नमाज, जो इसके बकवासात के जवाब पर लिखी थी किबला ने, सफ़ा नंबर 77 पे ज़मीम किताब का जवाब है लाजवाब, वहाँ पे वाज़े लिखते हैं बशीर हुसैन बुखारी शहीद सरगोदा सैयद की किताबों के चोर मलिक आफ्ताब हुसैन जवादी ने जो फ़ुक़हा कराम जिन्होंने तशद्दुद में विलायत अली सल्लल्लाहु अलैहि की गवाही देने के फतवे जारी फरमाए हैं, उन फ़ुक़हा की मुखालफत करके खुद फ़ुक़हा दुश्मन होने का सबूत फराहम कर दिया। ये फ़ुक़हा का भी दुश्मन है और चोर भी है परले दर्जे का, जिसने विलायत अली के खिलाफ किताब लिखी है। ज़ाहिर बात है, विलायत अली की मुखालफत की फदक के चोरों ने थी, तो उनके पीछे चलने वाला चोर ही है। अजीज़ान, अब हम चलते हैं इसके जिक्र करदा हवाले की तरफ। ये मतबूआ बैरूत लबनान मेरे हाथ में मौजूद है, जिल्द नंबर 16 अज़रिया इला तसानीफ़ अश-शिया बुजुर्ग तहरानी की। वो कि ये उसूली आलिम है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये 10 दफ़ा जरा कर दें मुझे घंटा फ़र्क पड़ता है। खैर, सफ़ा नंबर 209 पर यहाँ 4 किताबों के फ़िक़्हुल फ़ारसी नाम से नाम मौजूद है यहाँ, जैसे कि आप वाज़े देख रहे हैं। तो पहला जो पॉइंट था वहाँ पे आप देखें 1291 नंबर, वहाँ पे उन्होंने कहा है वयहतमिल अन यकुन तालिफ़ अल-जुरजानी, ठीक है जी। और दूसरी जो है ये फ़िक़्ह फ़ारसी, ये फ़िक़्ह सलात अल-फ़ारसिया अन मोहम्मद तक़ी अल-मदरसी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, जो अल्लामा मदरसी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, मदरसी अव्वल तक़ी मदरसी रिज़वानुल्लाह, नॉट बाकर मदरसी, उनकी लिहाज से जो किताब है, कोई उन्होंने मंसूब होने की बात नहीं कि उन्होंने कहा अन तक़ी मदरसी, तक़ी मदरसी की जानिब से ये किताब उन तक साबित है। और ये इस मलऊन मौलवी मुकस्सिर आफ्ताब जवादी ने अपनी किताब में वाज़ेह खयानत की है इस किताब के लिहाज से, किस कदर बेगैरती है खुदा की कसम। अजीज़ान, अब हम चलते हैं एक बहुत बड़े पॉइंट की तरफ जो मुझे जिक्र करना था आपके सामने। पहले ये फ़िक़्ह कामिल के लिहाज से हम आपके सामने बाद में बात वाज़ेह करेंगे, पहले अब फ़िक़्ह रज़ा के लिहाज से बात वाज़ेह कर दूं कि आया ये बात क्या थी और इसे किसी तरह पॉइंट आउट किया गया। जी आए जी, फ़िक़्ह रज़ा शल्मग़ानी की किताब है, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। मौलवी साहब परले दर्जे की बकवास है, ये बहुत बड़ा झूठ है, जिसने भी आपको बताया झूठ है। ये मेरे हाथ में जिल्द नंबर 17 मौजूद है, आपके उस्ताद अबुल कासिम खूई उनकी मुअजम रिजाल अल हदीस, जिल्द नंबर 17 मतबूआ बैरूत। इसमें सफ़ा नंबर 48 पे शल्मग़ानी मलऊन की सारी किताबों का उन्होंने यहाँ जिक्र किया है। आप मुझे दिखाएं ये किताब तक़लीफ़, रिसाला इला इब्न हमाम किताब, माहियतुल इस्मा किताब, ज़ाहिर बिल हुज्जतुल अक़लिया, अल मबाहिला, अल औसिया, अल मारफ़, ये सारी उसकी किताबों को देखें, इमामत कबीर, इमामत सगीर, मुझे दिखाएं फ़िक़्ह रज़ा कहाँ है इसमें, जब आपके उस्ताद अबुल कासिम खूई अपनी मुअजम रिजाल अल हदीस में कह रहे हैं, इस सारी किताबों का जिक्र कर रहे हैं बिला फ़िक़्ह रज़ा, तो आप कैसे कह रहे हैं कि फ़िक़्ह रज़ा शल्मग़ानी की किताब है? कौन सी वही आ गई? नई वही आ गई, नया मुकाशिफा हो गया, या वलीउल असर ने नाउज़ुबिल्लाह आके आपको खुद बताया कि शल्मग़ानी की किताब है, मेरे दादा मौला रिज़ा की नहीं है? हाँ, ये कहां से कहानियां निकाल लेते हैं सारे यार, मुझे तो समझ नहीं आती कहां से कहां बात जाती है। अजीज़ान, अब दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात,
شلمغانی ملعون کی کتاب نہیں ہے فقہ الرضوی، اس پہ میں دلیل دیتا ہوں، عدم جواز پر میں دے رہا ہوں، جواز پر لا کے دکھائے کوئی. جاؤ چیلنج ہے آپ کے سارے مولویوں کو، آپ سمیت. یہ میرے پاس علامہ الحاج محمد حسنین صاحب کی نجفی جو آپ سے بڑے عالم تھے، ان کی کتاب یہ رسوم الشیعہ میرے پاس موجود ہے ڈھکو کے جواب پہ، صفحہ نمبر 129 پہ انہوں نے بالکل واضح یہاں پر لکھا ہے. تاہم یہ کہنا غلط ہے کہ یہ کتاب شلمغانی کی کتاب التکلیف ہے. جنہیں یہ بڑا زور لگا ہوتا ہے شلمغانی کی وہ جو کتاب التکلیف ہے جی اسی کو فقہ الرضا بنا دیں، یہ بکواس ہے، کوئی اس پر دلیل نہیں ہے. لائیں تحقیقات پیش کریں، ہم بھی آپ کی مرجعیت کے قائل ہو جائیں گے. عزیزان اب پھر حسنین صاحب کی کو کہہ دیں گے جی ہم انہیں نہیں مانتے. تاریخ علماء نجف اشرف صفحہ نمبر 490 واضح آپ دیکھ رہے ہیں، علامہ محمد حسنین صاحب کی نجفی رضوان اللہ علیہ. اللہ اکبر، اتنا بڑا سٹیٹس دیا ہوا ہے انہیں. تو آپ جنہیں رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں اپنی کتابوں میں، انہوں نے تو ماشاءاللہ آپ کی ساری باتوں کو ڈسون کیا ہوا ہے. وہ تو مان ہی نہیں رہے کسی بھی بات کو، اور آپ ماشاءاللہ ضد پہ اڑے ہیں. عزیزان اب رہ گئی یہ جو بات ہے، یہ فقہ کامل، اس کتاب کے لحاظ سے جو شہاب الدین مرعشی صاحب نے کام کیا ہے ماشاءاللہ. صفحہ نمبر 3 پر چلتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جو ایک خود ساختہ لا بنائی ہے یہاں پہ کہ یہ منصوب علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ، یہ کتاب منصوب علامہ مجلسی اول. اب یہاں پہ دیکھ لیں، یہاں نسبت کا انہوں نے پوائنٹ فکس کر دیا ہے اندر لو بنا کے. عزیزان لیکن چلیں، نسبت ہی صحیح، منصوب کتاب ہو تب بھی اس کا کوئی رد نہیں آتا، کیونکہ پہلی بات تو یہ ان کے قلم سے ثابت ہے. دوسری بات، اس کتاب کے اندر جو فقہ کامل کے اندر جو حاشیہ جات تھے کاظم یزدی کے، وہ سارے غائب کیے گئے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. آئیں آج ہم کو حاشیے والا قدیمی ایک اور نسخہ دکھاتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں اس وقت ادارے مخطوطات سے چھپی قدیمی فقہ کامل فارسی موجود ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں قدیمی چاپ، اور اس کے اندر جب ہم چلتے ہیں تو بالکل سٹارٹنگ پیجز پہ ہی، بالکل سٹارٹ اپ پہ ہی صفحہ نمبر 3 کھول کے دیکھ لیں. یہاں پہ آپ کو کاظم طباطبائی کا سارا حاشیہ اس کے سائڈز پہ نظر آ رہا ہے. انہوں نے حاشیہ جات کر کے شرح لکھی ہے کتاب کی ودن آل جو بھی تھا. عزیزان لیکن تکلیف کی بات یہ ہے کہ اس نسخے کے اندر بھی یہ چونکہ ایران کی چھاپ ہے ماشاءاللہ، صفحہ نمبر 1 پہ انہوں نے وہی حرکت کی ہے کہ وہی لو چھپی ہوئی ہے اندر. یہ منصوب ہے جی علامہ مجلسی اول رضوان اللہ تعالی علیہ کی طرف، وہی سیم وہی بات. عزیزان آئیں پھر اس نسبت کا بھی ہم ذرا کڑاکا نکال دیں کہ یہ کتنی کے منصوب ہے اور کتنی نہیں. یہ نول کشور لکھنؤ کی چاپ میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، رسالہ فقہ علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ، جو ہندوستان سے چھپی ہے. کس قدر بے غیرتی کی بات ہے. اور اسی پوائنٹ آف ویو کو اٹھا کے فقہ فارسی جو صاحب ذریعہ نے کہا تھا کہ ان تقی مجلسی رضوان اللہ علیہ، یہ تقی مجلسی کی کتاب ہے، منصوب نہیں ہے، منصوب والی دوسری ہیں. یہ لیں جی، یہ ہے وہ نسخہ، اور اسی میں شہادت ثالثہ موجود ہے. کس قدر بدبختی کی بات ہے، کس قدر بغیرتی کی بات ہے. پیسہ، کتنا پیسہ کافی ہوتا ہے مولا علی کے خلاف بھونکنے پہ اور اس طرح کی جعلی کتابیں چھاپنے پہ. پیسہ. میں چاہوں تو بہت کچھ دکھا سکتا تھا اس ویڈیو میں دلائل کے لحاظ سے، لیکن بغیرتی اس سے زیادہ اب میں ان کی دکھا نہیں سکتا. That's all عزیزان. امید کرتا ہوں کہ شہادت ثالثہ پر مشتمل یہ سیریز لوگوں کی ہدایت کا سبب بنے گی. مولا حسین وارث.